السلام علیکم، میرا نام راجہ ویس نعیم ہے اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں۔ میری یہ ویڈیو کا مقصد آگاہی ہے احمد رضا سرور صاحب کے لیے، جو کہ NFC جو کہ کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں، ان کے سیکٹری ہیں۔ احمد صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ احمد آ گیا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت نام تو ہو بھی نہیں سکتا، کم از کم ایک مسلمان کے لیے۔ تو خیر، اب ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ NFC 2 کے اندر 7,000 لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ میرا خیال ہے آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، لیکن جس طرح ہر تصویر کی دو سائیڈز ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کون سی سائیڈ آپ کے سامنے لائی گئی ہے۔ میں ان ممبران کی سائیڈ کی سٹوری آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو کہ میری نظر میں آئی ہے اور میں خود افیکٹی ہوں اس کا۔ تو میں شروع کرتا ہوں کہ ہماری جو پرانی MC رہ چکی ہے وہ کتنی کرپٹ تھی، اور یہ ایک ایکس MC ممبر کی ریکارڈنگ ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں کی کتنی گری ہوئی ذہنیت ہے۔ تو یہ ریکارڈنگ ہے، نام سے ان سے نکل گیا، شمیم صاحب کی۔ تو آپ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت، تو شاید آپ کو اندازہ ہو۔ خالد، میں نے جو بدنام ہونا ہے نا، تو آپ نے بھی بچنا نہیں ہے، سمجھائی؟ نمبر 2، میں نمبر بٹ گھٹیا انسان کے پیرلر کا وہ بندہ نہیں ہوں۔ وہ اس بندے کو میں جتا کے لے کے آیا، اور راشی آدمی ہے، میں قرآن کا لفظ دیتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں، اس بندے کو میں نے 5 لاکھ کی رشوت دی تھی۔ یہ میں نے ویڈیو روک دی ہے کیونکہ تھوڑی لمبی ویڈیو ہے اور اس کے اندر اسی قسم کی خرافات بھری ہوئی ہیں۔ تو بات ساری اتنی ہے کہ یہ جو MC کے پرانے ممبر ہیں، یہ 18 سال گزر گئے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا NFC 2 کا، اور NFC 1 کے جتنے، اور یہ لوگ تمام رہائشی ہیں NFC 1 کے۔ اب NFC 1 جو ہے وہ میرے حساب سے تو NFC 1 کا ایک ممبر جو ہے وہ NFC 2 کے جو ہے نا کا بیسیکلی مقروض ہے، یا جو بھی آپ ورڈ استعمال کریں۔ واٹر سیوریج سروس اینڈ سیکیورٹی چارجز، 2 کنال کے جو گھر والے ہیں وہ 1375 روپے پر منتھ دے رہے ہیں، 1 کنال کے $1,013 پر منتھ دے رہے ہیں، 10 مرلے کے $732 پر منتھ دے رہے ہیں، اور 5 مرلے کے جو ہے نا چارجز 425 روپے پر منتھ دے رہے ہیں۔ تو 425 یہ بیسیکلی تمام چارجز ان 420 لوگوں نے ڈٹرمن کیے ہیں، جو 420 قسم کے لوگوں نے ڈٹرمن کیے ہیں جو کہ مینجمنٹ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس وقت 100 سے زیادہ امپلائیز NFC کے موجود ہیں، جو NFC کے پے رول کے اوپر ہیں، اور ان تمام امپلائیز کا خرچہ یہ جو چارجز لیے جا رہے ہیں، واٹر سیوریج سروس اینڈ سیکیورٹی چارجز، یہ اگر آپ تمام
2000 ممبرز کے کو ایڈ کریں اور اس کے بعد 100 جو امپلائیز ہیں. اس وقت NFC 1 کے جتنے بھی رہائشی ہیں ان کے اخراجات ان کے ایکسپنسز سے زیادہ ہیں, اور اسی لیے وہ NFC 2 کو بننے نہیں دیتے, اور وہاں پہ اس وقت جنگل اور کھنڈرات موجود ہیں, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا, ان کے یہ جو چارجز میں نے ابھی آپ کو بتایا تھے, یہ 5 سے 10 گنا زیادہ کرنے پڑ جائیں گے کرنٹ سرکمسٹانسز میں, تو they don't want to pay that. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے یہ اگر 1912 کے اندر شمیم صاحب نے کورٹ سے ایک فیصلہ لیا تھا کہ NFC 1 اور NFC 2 کے 2 اکاؤنٹ ہونے چاہیے, سیپریٹ اکاؤنٹ ہونے چاہیے, which is good. لیکن اس کے اوپر ایک اور شک لگائی گئی تھی کہ NFC 1 کے پیسے NFC 2 میں نہیں جا سکتے, لیکن NFC 2 کے پیسے دھڑا دھڑ آ رہے ہیں NFC 1 کے اکاؤنٹ میں, اور تمام جو خرچے ہمارے فنڈ کچھ اس طرح کھائے گئے ہیں, کچھ اس طرح, کچھ پلاٹ DC ریٹ کے اوپر دیے گئے ہیں, اس طرح کھائے گئے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ NFC 2 کے ممبران سے, کیونکہ NFC 1 کے ممبران تو وہ چاہتے ہیں کہ پرانی گیم آہستہ آہستہ ہمیشہ سے چلتی رہے, تو یہ تمام چیزیں آپ کے فیصلے پہ منحصر ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ NFC 2 کے ممبران کیا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ڈیولپمنٹ کمیٹی بنائیے جو کہ آپ کی سرکردگی میں ہو, اور جب وہ آپ کی سرکردگی میں ہوگی اور آپ غیر جانبدارانہ طور پہ جو ہے نا اس کمیٹی کی سپرویژن کریں. اور ہمیں صرف ڈیولپمنٹ چاہیے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے الیکشن لڑنے کا, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ یا سیکرٹری بننے کا, نہ ہی ہمارے کسی گروپ کو, nobody wants to do that. تو باٹم لائن یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کمیٹی بنائیں جس کے پاس تمام اختیارات ہوں, اور جو بڑے آرام سے جو ہے نا بغیر کسی سٹے مافیا کلچر کے, کیونکہ آپ نے ابھی جو بھی کوئی فیصلہ دینا ہے نا اس کے اوپر فوراً سٹے آ جائے گا, آپ فکر نہ کریں. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے, اور آپ بھی شاید جانتے ہوں گے. تو یہ اگر آپ کمیٹی نہیں بناتے جو ڈیولپمنٹ کرے, ہمیں صرف ڈیولپمنٹ چاہیے, ہم اپنا گھر بنا سکیں. لوگ غریب لوگوں نے ساری عمر کی جمع پونجیاں ہیں, اور انہوں نے اپنے اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے پلاٹ خریدا, خود وہ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کسی طرح ہمیں پوزیشن مل جائے. 18 سال میں یہ لوگ پوزیشن تو دلوا نہیں سکے, تو ہمیں تو یہ لوگ نہیں چاہیے. بیسیکلی ان لوگوں نے یہ سسٹم کریٹ کیا ہے کہ اگر آپ ان کو الیکشن کا کہتے ہیں تو NFC کے ایکس امپلائیز ہی پہلے 3 پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کا وہ لڑ سکتے ہیں. انہوں نے یعنی کہ اتنی کرپشن پھیلائی ہوئی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی آگے آ ہی نہیں سکتا. اور آپ یقین کریں عام بندہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اپنی جاب کرے اور گھر چلا جائے. کئی
गरीब लोग बेचारे इसी आस के अंदर के हमारा प्लॉट है, हम घर बनाएंगे, उन्होंने अब वो इस दुनिया से ही कूच कर चुके हैं। तो भाईजान, अगर आप मेहरबानी करके एक गैर जानिबदाराना कमेटी बनाते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो और दूसरी बात, ये जो एक्स एमसी मेंबर्स हैं, ये डंके की चोट पे ये लोग कहते हैं कि भाई कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो हमारे पेरोल पे है, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी। अब ये बात सुन के वैसे मुझे तो बड़ी शर्म आती है, लेकिन अब लोगों की क्या, आप ज़बान तो नहीं ना रोक सकते भाई। तो आप मेहरबानी करके कोई जल्दी कोई ऐसी गैर जानिबदाराना कमेटी बनाएं जिसके अंदर आप कम से कम जो है ना इन लोगों को उनका हक दिलवा दें। आपको 7,000 लोग दुआएं देंगे, और मेरा ख्याल है दुआ से ज़्यादा तो बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। लेकिन और माशाल्लाह आपके नाम के साथ अहमद भी लगा हुआ है। तो अहमद साहब, मैं बस आपसे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ, अगर आप ये कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। बाकी आपके पास सिफारिशें पहुँच चुकी होंगी कि किसी तरह जो है ना आप इलेक्शन करवा दें, वापस एमसी के पास ले जाएं। और क्योंकि अभी 18 साल में इन लोगों ने मिट्टी तक तो बेच के खा गए हैं, अपना खड्डे कर दिए हैं बड़े बड़े वहाँ पे अपना। तो सर, आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आपकी बड़ी मेहरबानी अगर आप इस मसले को कुछ थोड़ा सा ज़ाती तौर पे इसकी निगरानी करके और आगे बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह सर, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।